موسٹلی جو امیگرینٹس ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. بات ہے جابز ہی نہیں مل رہی. جو نئے لوگ ہیں ان کو جابز نہیں مل رہے. ان کی فیلنگس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے جائیں بھاڑ میں. جال ہے جو آج تک انہوں نے کھولا. مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے سویڈن میں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. دیکھو ذرا ٹائم کتنے جلدی گزرا ہوتا ہے. خیر سے 17 روزے کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تو ہم تیاریوں میں مصروف تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اور اگر ابھی آپ دیکھیں تو آدھے سے زیادہ رمضان تو گزر چکے ہیں. اور دیکھیں کیا مزے کی بات ہے، ہماری طرف نا کہتے ہیں کہ یہ اترائی کی طرف آ گئے ہیں. مینس جب کوئی بھی چیز ہاف ڈن ہو چکی ہو نا، تو اس کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ اس کی اترائی کا مطلب اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ابھی بنا رہی ہوں میں سحری، اور یہ بیٹے کے لیے بنا رہی ہوں آملیٹ، کیونکہ آج اس کی فرمائش آئی ہے کہ مجھے آملیٹ کھانا ہے. ادروائز وہ ان ساری چیزوں سے بہت دور دور رہتا ہے. تو آج جب اس کی فرمائش آئی تھی تو میں نے بہت خوشی سے اس کے لیے بنایا، لیکن بس خوشی خوشی میں یہ ٹوٹ بھی گیا. لیکن اٹس اوکے، توڑ کے ہی کھانا ہوتا ہے. اچھا، اس بار نا رمضان میں سحری تک جاگنے والا جو فارمولہ ہے نا، وہ بہت اچھا جا رہا ہے، ورک کر رہا ہے. کیونکہ آدھی نیند میں اٹھ کر پانی پینا، کھانا کھانا تو مجھ سے تو بالکل نہیں ہو پاتا، اس لیے میرے لیے جاگنا زیادہ بہتر ہوتا. میں عصر کی نماز وغیرہ ادا کر کے نا تو افطاری کا سوچنا سٹارٹ کرتی ہوں. آج موسم اتنا اچھا ہو رہا تھا، اور میرا بھی دل کیا کہ میں آج کوئی فلورل سا ڈریس پہنوں، کیونکہ بھائی یہاں پر ونٹر جانے کی نا ایک اپنی الگ ہی خوشی ہے، اور اسکینڈینیوین لوگ جو ہے وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ اللہ کر کے نا 7-8 مہینوں بعد ہماری اندھیروں سے جان چھوٹتی ہے، تو پھر خوشی تو ہونی چاہیے نا، اور منانی بھی چاہیے. آج کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کھانے میں کیا بنائیں. کسی بھی فرائیڈ آئٹم پہ دل نہیں تھا، اور نہ ہی میرا موڈ تھا ان کو بنانے میں. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا نا پلاؤ بنا لیتے ہیں. زیادہ کوانٹٹی میں تو نہیں بنا رہی ہوں، بہت تھوڑا سا بنا رہی ہوں، کیونکہ رمضان ہے اور کھائے تو جاتے نہیں ہیں. تو بس چاول وغیرہ بھگو کے میں نے رکھ لیے ہیں، اور اب ساتھ ساتھ ہم پلاؤ بنانے کی تیاری کرتے ہیں. آج کل سویڈن میں کافی سیاسی گہما گہمی کا ایک ماحول ہے، اور بہت زیادہ موسٹلی جو امیگرینٹس ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیو لا انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور جو کہ کافی زیادہ مطلب امیگرینٹس کی جو پریشانیاں ہیں ان میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کافی بڑھ گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے سویڈن میں. آئے دن جو پروڈکٹس کے پرائسز ہیں اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہوتا ہے نا. جو لوگ جابز کر رہے ہیں ان کی سیلریز میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور زیادہ تر تو مزے کی بات ہے جابز ہی نہیں مل رہی. جو نئے لوگ ہیں ان کو جابز نہیں مل رہی. جو بھی نئے قوانین بن رہے ہیں نا، ان کی زد میں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس یہاں پر نیشنلٹی جن کو مل گئی ہے وہ بے فکر ہیں، ادروائز باقی سب لوگ ہی ان کی زد میں آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. اچھا، ابھی میں نا اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور یہاں پہ میں ضرور اس کو مینشن کرنا چاہتی ہوں. تو 3 دن پہلے میں یہ نئے جو رولز ہیں ان کی لسٹ پڑھ رہی تھی. نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کوئی تھا کہ فریز ہو گئی ہے، تو اس کے نیچے میں نے جب کمنٹس اوپن کیے نا، تو پہلا کمنٹ ہی ایک پاکستانی لڑکی کا تھا، اور اس نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہاں ہاں ہاں، شکر ہے ہم تو اس میں سے نکل گئے. اب بندہ اس سے پوچھے کہ بھئی اس میں ہاں 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 کرنے کی کیا بات تھی، یا تم یہ کیا بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس نیشنلٹی آ گئی ہے، یا یہ بتانا چاہتے ہو کہ بھئی مجھے دوسروں کی فیلنگس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے جائیں بھاڑ میں. وہ بھی اگر سچ میں مجھے مل جائے نا تو خیر. اچھا، یہ تو پھر بات کی باتیں ہیں. اچھا، پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو پلاؤ کے اندر میں نے ایکسٹرا اوپر سے ڈالا ہے نا، یہ میں نے ہڈیوں کا سوپ ڈالا ہے. یہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، جم جاتا ہے، اس فارم میں آ جاتا ہے. میں کیا کرتی ہوں کہ میں ہڈیاں منگوا کے ان کو بوائل کر کے جو سوپ ہوتا ہے اس طرح سے الگ کر کے رکھ لیتی ہوں. کیونکہ بچے تو ویسے کھاتے نہیں ہیں، تو پھر ہم دیسی ماں اس طرح کے ٹوٹکے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ان کو کھانے میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو جیسے ہم پہلے ویزوں کی بات کر رہے تھے، نیو رولز کی بات کر رہے تھے، تو آلموسٹ ہر بندہ ہی پریشان ہے. تو خیر سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور سب ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں. کیونکہ اوبیسلی جب ہم دوسروں کے لیے اچھا کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، تو ہمارے اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور جہاں تک بات رہی مہنگائی کی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو آج کل ہر آدمی ہی مطلب اس چیز کو فیس کر رہا ہے. بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی رہتا ہو. تو بس اس کا جو بیسٹ سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم سب سادگی لے کر آئیں، اور فالتو کے خرچوں پہ کنٹرول کریں.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ سچ میں ہم لوگ اپنی لائف میں بہت زیادہ ایکسٹرا جو ہے اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن اگر ہم صحیح سے غور کریں نا تو ہم بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بات یہی مہنگائی کی چل رہی ہے تو ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ خاص طور پر جو پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں، بھائی کیا غضب ڈھاتے ہیں آپ لوگ۔ مطلب میں تو حیران ہوں، بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو بھائی پہلے ادھار لے کر شادی کرتی ہیں اور پھر وہ 6 سال تک ادھار اتارتی رہتی ہیں۔ مطلب فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ اتنی آپ شادی کریں نہیں، شادی تو سنت ہے اور وہ سمپل جتنی ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور خاص کر برائڈل ڈریسز، او مائی گاڈ، مطلب پرائسز کو آگ لگی ہوئی ہے، اتنے مہنگے ہیں، لاکھوں کے ڈریسز لوگ پہن رہے ہیں۔ یہ پہلا ملک ہوگا دنیا کا جو کہ غریب ملک ہو کے قرضوں میں ڈوبا ہوا، لیکن عوام بھائی اتنی امیر ہے کہ اس کے جو ڈریسز ہیں نارمل وہ لاکھوں لاکھوں کے آ رہے ہیں۔ اب امیر ملکوں میں آپ دیکھیں شادیاں کرتے ہیں، رینٹ پہ ڈریسز لیتے ہیں، بس ایک ایونٹ کرتے ہیں اور اللہ اللہ اور خیر صلاح۔ لیکن ہمارے پاکستان میں تو بھائی 3-4 دن فنکشنز ہوتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی کوئی چلتے رہتے ہیں، پھر دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کے بھی خرچے، اپنے بھی خرچے، جو ظاہر فیملیز بیچاری آئیں گی 3-3 دن، وہ بھی تو کپڑے وغیرہ ان کو بھی تو مجبوری سے بنانے پڑیں گے نا، تو بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، بس میرے دل میں بھی نا جو آتا ہے میں بولتی جاتی ہوتی ہوں، میں کبھی سوچ کے نہیں بیٹھی ہوتی کہ میں نے آج اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یا ایسے کروں گی، بس جو دل میں آتا ہے وہ میں بول دیتی ہوں۔ تو خیر افطاری وغیرہ کیا ہوا کہ آج میں نے سمپل پلاؤ بنایا تھا، کچھ بھی ساتھ ایکسٹرا نہیں بنایا، کیونکہ یاد رکھیں ہم پہ روزے فرض ہیں، پکوڑے فرض نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو میری موسٹ فیوریٹ افطاری ہے نا وہ میں کرنے لگی ہوں، 2 کھجوریں کھاؤں گی اور 1 پانی کا گلاس پیوں گی۔ اپنا افطار وغیرہ کر کے اور ساتھ میں مغرب کی نماز ادا کر کے نا تو میں بالکل فری ہو جاتی ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ عشاء کی نماز آج کل میں تہجد سے پہلے ادا کرتی ہوں اور ساتھ پھر تہجد پڑھ لیتی ہوں، تو اس طرح سے مجھے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو مغرب سے لے کر وہ جو بیچ میں ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آزادی والا ٹائم ہوتا ہے، اس میں میں پھر آرام سے یہ ابھی کھانا وغیرہ کھاؤں گی، ساتھ کوئی ٹی وی پلے وغیرہ دیکھ لوں گی، ہسبینڈ آ جاتے ہیں، پھر ہم کوئی مل کے ہوشیاریاں پروگرام لازمی ہم لوگ دیکھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، مطلب پلاننگ نہیں کرتے ہوشیاریاں کرنے کی، صرف پروگرام دیکھتے ہیں۔ لیکن پہلے وہ شو بہت اچھا ہوتا تھا، آج کل پتہ نہیں کیا ہوا نا کہ اس کا معیار وہ اس طرح کا نہیں رہا۔ یہ چیز آپ لوگوں نے بھی نوٹس کی یا مطلب میرے اپنی ہی کوئی ذہنی اختراع ہے؟ اب بن رہا ہے بھئی روزے داروں کا پلیٹر اصل میں، کیونکہ اب بڑا مزہ آتا ہے جب میں ٹی وی ساتھ ساتھ دیکھتی ہوں نا اپنا فیوریٹ پلے۔ آج کل ویسے آپ لوگ کون سا پلے دیکھ رہے ہیں رمضان کا؟ مجھے ہر رمضان انتظار ہوتا ہے، اور پہلے تو بہت اچھے اچھے پلیز آتے تھے، مجھے لاسٹ ایئر بھی کوئی پلے پسند نہیں آیا ہے، ہم تم کے بعد مجھے بالکل کوئی پلے پسند نہیں آیا، اور اس سال میری بیٹی نے مجھے ایک سٹارٹ کروا دیا، اچھا وہ بیچ میں پھر چھوڑ کے چلی گئی، اب وہ نہیں دیکھتی ہے، لیکن میں نے کہا اب بس ہم تو پھر اب وفاداری جو ہے نا مرتے دم تک نبھائیں گے، ہم اب ڈرامہ پورا دیکھیں گے۔ اچھا ویسے جب کوئی بھی آئلی چیز نہ بناؤ تو کچن کتنا صاف رہتا ہے، خاص طور پہ یہ پکوڑے وغیرہ نہ بنانے ہوں اور ایک سنگل بندہ ہو تو کتنا مزہ آئے نا، ہے نا، بالکل صفائی رہتی ہے، کوئی میس کریٹ نہیں ہوتا۔ ابھی اینڈ ہوگا دن کا، یہ کوڑا شوڑا پھینکنے جی بالکل یہی سچ ہے، یہی ہمارے دن کی اینڈنگ ہونی ہے، کوڑا پھینک کے، اور ہم نے کوئی بڑے تیر مار لینے ہیں۔ تو خیر کوڑا پھینکنے کے بہانے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی فریش ایئر بھی ہو جاتی ہے، میں تھوڑی دیر باہر چلی جاتی ہوں، لیکن خیر موسم اچھا صرف نام کا ہی ہے، ویسے کافی زیادہ ٹھنڈ ہے۔ اچھا میں یہاں پہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ابھی سارے براؤن سے سارے درخت نظر آ رہے ہیں، بالکل سامنے گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، پھر سمر میں کوئی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ اتنی گرینری ہو جاتی ہے، یہی درخت ہرے بھرے، اور پھر وہ روڈ نا آگے سے کور ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ خیر اب بھی تو چلتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں۔ اچھا یہ میری بلڈنگ میں نا سیلون ہے، لیکن مجال ہے جو آج تک انہوں نے کھولا ہو، مطلب میں جب بھی گئی ہوں نا اس سیلون پہ تو مجھے تو ہر دفعہ بند ہی ملا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہاں پہ اتنا بڑا جو بورڈ لگا کے رکھا ہوا نا کہ جیسے کوئی بہت بڑا سیلون ہو اور بہت چلنے والا ہو، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ والا سیلون سے ہی ورکنگ میں ہوتا نا تو بہت زیادہ آسانی ہو جانی تھی کہ اپنی بلڈنگ میں اپنے یہ جو ہماری بلڈنگ کی انٹرس ہے نا اس کی بیک سائڈ پہ اس کا ڈور ہے سیلون کا، تو اللہ کرے کہ یہ ورکنگ میں آ جائے۔
خیر ابھی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں سویڈن کی قومی گاڑی یہاں پر یہ اتنی زیادہ کچھ چلتی ہے، اور بس یہ بچے تو خاص طور پہ کالجز یونیورسٹیز والے یہی بس لے کے جاتے ہیں. خیر لوگوں نے اپنی پرائیویٹ بھی اب تو بہت زیادہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. یہاں سے یہ QR کوڈ ہے، اس کو اسکین کر کے آپ مطلب آن لائن پیسے وغیرہ پے ہو جاتے ہیں. تو اچھی چیز ہے، بہت آسانی سے آپ کو پہنچا دیتی ہے، یہ رائڈ کا انتظار نہیں آپ کو کرنا پڑتا. تو خیر جی آج تو بہت ساری گپ شپ ہماری لگ گئی. تو یہ تھا آج کا ولاگ. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ساتھ والوں کو بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے.